السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف ورس نمبر 90۔ قالوا اإنک لأنت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے پوچھتے ہیں کیا تم ہی یوسف ہو؟ کہنے لگے میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی۔ پھر کہنے لگے آج اللہ نے ہمیں ملا دیا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ تو یاد رکھیے جو تقویٰ کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ کیا سبق ہے اس آیت میں؟ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رہنا ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ کی مرضی کے کام کرنا، ہر حال میں حق پر رہنا، اور یہ تب ممکن ہے جب انسان کے اندر صبر ہے۔ سورہ یوسف بیسیکلی صبر ہی سکھاتی ہے۔ سورہ یوسف جو ہے عام الحزن میں نازل ہوئی، جس میں ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غمگین تھے ان ہستیوں کے جانے کی وجہ سے اور قریش کی طرف سے آزمائش کی وجہ سے، اور ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی تاکہ آپ کے دل کو تسلی دی جائے۔ آج اگر آپ حق کے اوپر قائم رہیں گے، مشکلات پر صبر کریں گے، اس کا نتیجہ کل آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، استقامت اور انتظار کے ساتھ صبر کرنا۔ ان کا صبر دیکھیے، ان کو زمین کا اقتدار دے دیا گیا، اس مقام تک پہنچے جس میں صبر اور تقویٰ ان کے ساتھ رہا۔ ان تمام حالات میں ہر موڑ پر انہوں نے صبر کیا، سبحان اللہ۔ پھر 91 بھی بہت پیاری ورس ہے۔ ان کے بھائیوں نے کہا اللہ نے تجھے ہم پر چن لیا اور بے شک واقعی ہم ہی خطا کار ہیں۔ اپنی غلطی یہاں پہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ ان کی یہاں گریٹنس ہے، انہوں نے غلطی تسلیم کر لی۔ غلطی تسلیم کرنا بھی عظمت کی نشانی ہے۔ اخوان یوسف کو یوسف علیہ السلام سے حسد تھا کہ وہ باپ کی نظر میں اہم ہیں، اس وجہ سے وہ سب کرتے ہیں۔ آج یہ سب مان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں اور جھک جاتے ہیں۔ 92 میں فرمایا یوسف علیہ السلام کہنے لگے آج تم پر کوئی سزا، کوئی گرفت نہیں، اللہ تم کو بخش دے۔ سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ بعض اوقات ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کوئی جس قسم کا بھی رویہ کر رہا ہے تو اس میں ہماری ایک مثبت تھاٹ ہوتی ہے، ہم معاف کرتے ہیں یا اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہی اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اگرچہ میں بادشاہ بن چکا تھا لیکن لوگ مجھے غلام ہی سمجھتے تھے، تمہاری وجہ سے میری اصل حیثیت بحال ہوئی ہے، لوگوں کو میری اصلیت پتہ چلی ہے کہ میں غلامی سے پہلے کون تھا، کس کا بیٹا تھا، کس کا پوتا تھا۔ یہ بھی انسان کی عظمت ہے کہ دوسرے کا چھوٹا سا، یعنی اس نے جو بھی نیکی کی ہے اس کو بھی نہ جانے دے۔ یہی تقویٰ اور صبر ہے، اس کو بھی مان لینا، دوسرے کو اس کا حق دے دیں۔ کچھ بھی چیز ملے اسے اکنالج کیا کریں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کی خیر خواہی، خوبی، بھلائی کو اکنالج کرنے والے ہوں۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام گن گن کر بدلے لے سکتے تھے اپنے بھائیوں سے، لیکن یہاں ان کی غلطی کے بجائے بھی ان کا احسان مان رہے ہیں، یعنی ہر عسر میں یسر تلاش کر رہے ہیں، ہر بھلائی سے اچھائی نکال لینا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر خیر میں سے شر نکالتے رہتے ہیں اور اس کو وہ اپنی قابلیت سمجھتے ہیں۔ اکثر اگر کسی کی بڑائی تعریف کی جائے تو لوگوں کے چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں، لوگ ٹاپک چینج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کسی کی تعریف سننا پسند ہی نہیں ہے، آگے سے کیا کہیں گے کہ تمہیں نہیں پتا وہ کیا ہے۔ ہر خوبصورت چیز سے برائی تلاش کرنا یہ صرف اور صرف نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کی مثبت سوچ، مثبت نظر ہوتی ہے، روشن پہلو دیکھتے ہیں، وہ ہر خراب چیز سے اچھی چیز نکال لیتے ہیں، وہ ہر ناپسندیدہ چیز تکلیف دہ پہلو سے اچھا پہلو نکال لیتے ہیں، اور جو شخص اس طرح کی نظر رکھتا ہو پھر کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے، اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا کیونکہ وہ اندر سے سکون میں ہوتا ہے، اس کا معاملہ، اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔
کوئی اس کو غمگین نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا اپنا حسن اندر ہے۔ یوسف علیہ السلام صرف باہر سے خوبصورت نہیں تھے، وہ اندر سے بھی بہت خوبصورت تھے۔ لوگوں کی اکثریت باہر کے حسن کی طرف تو بڑی توجہ دیتی ہے کہ ان کی شکل کیسی لگ رہی ہے یا لباس کیسا ہے، اور اندر کو بھول جاتے میرا دل کتنا گندا ہے، میری زبان کتنی گندی ہے، میری تھاٹس کتنی گندی ہیں، میں کتنا نیگیٹو سوچتی ہوں۔ لیکن یوسف علیہ السلام جتنے باہر سے خوبصورت ہیں اس سے زیادہ اندر سے خوبصورت ہیں، کہ اپنے ساتھ احسان کرنے والے تو دور، ظلم کرنے والوں کا بھی احسان مانتے ہیں، زیادتی کرنے والوں کے اندر سے بھی خیر ڈھونڈنے والے۔ یہ خوبی آج ہمیں سے کتنے لوگوں کے اندر ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے، ان کا بھی احسان کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالیں۔ اکثریت کا حال تو یہ ہے کہ احسان بھول کر ایسی بات نکال لی جائے گی کہ جو دوسروں کو ذلیل کر دے، سب کے سامنے لا کے رکھ دے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، اللہ تم کو معاف کر دے۔ یہی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر پڑھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو آپ بالکل جھکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹھوڑی نیچے کو لگ رہی تھی اور داڑھی کجاوے کو چھو رہی تھی، اور اس طرح آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ آپ کے مخالف اور دشمن ڈر کے ادھر سے ادھر چھپ رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کو کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ تم پر آج کوئی ملامت نہیں، آج کسی پر پکڑ نہیں، اللہ تمہاری مغفرت کرے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ یہ ہوتا ہے محسنین کا رویہ، یہ ہوتا ہے انبیاء کا رویہ۔ پھر دوسری طرف یعقوب علیہ السلام کا رویہ دیکھیے کہ جب یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے تھے؟ انسان جب اللہ کا فیصلہ قبول کر لیتا ہے تو غم کس لیے؟ یعنی اللہ کا فیصلہ قبول کر لینا چاہیے، تو پھر کس بات کا غم؟ تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا غم تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا ہے، لیکن اس بات کا غم زیادہ تھا کہ معلوم نہیں وہ کس کے ہاتھ لگا، اور کہیں اس کا عقیدہ تو نہیں بدل گیا اور وہ گمراہ تو نہیں ہو گیا۔ یہ چیز مجھے زیادہ غمگین کرتی ہے۔ اولاد کی جدائی تو غمگین کرتی ہے، رلاتی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام اور اللہ سے محبت کرنے والوں کو زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ان کی اولاد اللہ کے راستے سے دور نہ ہو جائے اور بھٹک نہ جائے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیے، ان کی پریشانی کیا تھی جب بیٹا ڈوب رہا ہے؟ یاد رکھیے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان اپنے لیے خیر چاہے اور اپنے بچوں کے لیے نہ چاہے۔ آج ہم خود اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے سردی میں، لیکن اپنے بچے کو نہیں بستر سے اٹھائیں گے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے پیار ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا پیار دیکھیے، یوسف علیہ السلام کا پیار دیکھیے، نوح علیہ السلام کا پیار دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار کر رہے ہیں، ان کا اپنی امت کے لیے پیار دیکھیے، اور اس کے آلٹرنیٹ ہماری کیا کوششیں ہیں اپنے نبی کے لیے، اپنے اللہ کے لیے۔ شیطان کے ہم کتنے پیچھے لگے۔ آج ہمیں اپنی اولادوں کی کتنی فکر ہے، انہوں نے نماز پڑھی، ان کی کیسی کمپنی ہے، ان کا عقیدہ تو نہیں خراب ہو رہا، وہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ دن رات ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ کیا سیکھ رہے ہیں اس موبائل سے؟ کتنی فکر ہے ہمیں ان کے عقیدے کی، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام سے اب بیٹے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں استغفار کروں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اسی ٹائم استغفار کیوں نہ کی؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا استغفار کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام رات کے پچھلے پہر انہوں نے کہا کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، میں اس وقت دعا کروں گا۔ وہ اس وقت دعا کرنا چاہتے تھے تاکہ بچوں کی بخشش قبول ہو، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں عنقریب کروں گا، بے شک وہ البتہ غفور الرحیم ہے۔ جیسا کہ پتہ چلا کہ تہجد کی نماز کا بہترین وقت پچھلا پہر ہے، آخری تہائی حصہ ہے، جب اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ کیا ہے کوئی پکارنے والا، اس کی گناہ بخش دوں، کیا ہے کوئی مانگنے والا، اس کی دعا قبول کروں۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں؟ تو یعقوب علیہ السلام یہاں سے کیا پتہ چلا، وہ چاہتے تھے کہ ایسے وقت میں استغفار کروں جب استغفار قبول ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جب یہ آپس میں مل جاتے ہیں یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور سب بھائی، اب وہ سجدے میں گر رہے ہیں، تو یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے دونوں والدین کو تخت پر بٹھایا۔ روایات میں آتا ہے کہ بنیامین کی برتھ کے وقت ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کو ان کی سوتیلی ماں یعنی خالہ نے پالا۔ یہ دیکھیے یہاں پر
کیسے یہ سوتیلی والدہ کی بھی عزت کر رہے ہیں۔ پھر دونوں والدین کو تخت پر بٹھاتے ہیں اور باقی بھائی سجدے میں گر جاتے ہیں، بے اختیار نیچے گر پڑتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ ایسا سجدہ تھا جیسے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدے کے لیے کہا گیا تھا۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج میرے لیے جھکے ہوئے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ میرا خواب سچا ہو گیا، ڈریم کمز ٹرو۔ میرے رب نے مجھے قید خانے سے نکالا اور وہ لایا تم کو صحرا سے مصر میں، یہ بھی میرے رب کا کرم ہے۔ کہنے لگے شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان فساد ڈال رکھا تھا۔ سبحان اللہ، یہاں بھی بھائیوں کو بلیم نہیں کر رہے ہیں، کہنے لگے شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان فساد ڈالا تھا۔ کہنے لگے شیطان نے ہمارے درمیان جدائی ڈال دی، اور میرا رب صاحب لطف ہے، باریک بین ہے، مہربان ہے۔ ایسا رب جو اس طرح مہربانی کرے کہ پتہ بھی نہ چلے۔ کچھ مہربان اس طرح مہربانی کرتے ہیں کہ وہ پتہ دے دیتے ہیں کہ ہم نے مہربانی کی، لیکن کچھ مہربان اس طرح کے بھی ہیں، مہربانی کرتے ہیں پتہ نہیں دیتے کہ ہم نے یہ کام کیا تھا، احسان کر کے جتلاتے نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے وہ کس طرح والدین کی عزت کرتے ہیں۔ بھائی سجدے میں گرے تو کوئی احسان نہیں جتلایا، خود کو بڑا نہ مانا، بلکہ کہا یہ میرا خواب سچا ہوا، کوئی سیلف پریز نہیں ہے۔ کہنے لگے میرے رب کا مجھ پر احسان ہے کہ میں قید خانے سے نکلا، اگر اللہ احسان نہ کرتا تو میں قید خانے میں پڑا رہتا۔ پھر قید خانے سے ان کی ترقی کا دور شروع ہوتا ہے، اور یہ ان کا آخری امتحان تھا قید خانے میں۔ سبحان اللہ، جھگڑا ختم ہوا، نفرتیں عداوتیں ختم ہوئی، سب اللہ کی پلاننگ تھی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اب جب سب کچھ مل گیا تو یوسف علیہ السلام کا انداز دیکھیے، کہتے ہیں میرے رب کا مجھ پر احسان ہے کہ مجھے بادشاہت ملی، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، دنیاوی نعمتوں میں تو نے مجھے مال اقتدار دیا، اور دینی نعمتوں میں علم تو نے دیا۔ اللہ دنیا اور آخرت میں تو میرا ولی اور پروٹیکٹر ہے۔ اب ایک دعا ہے کہ مجھے حالت اسلام میں موت دینا اور صالح اور نیک لوگوں کی دوستی عطا کرنا۔ حضرت یوسف کو وہ ملا جس کا کوئی دوسرا شخص تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام اتنی اعلیٰ پوسٹ پر پہنچ کر تکبر نہیں کیا انہوں نے، حسن کمال تھا، اخلاق کمال تھا، تقوی کمال تھا، ان کی آپس کی محبتیں واپس لوٹ آئی، ان کے اخلاق، ان کے صبر کی وجہ سے۔ اللہ نے بھائیوں میں الفت ڈال دی، ہر وہ چیز تھی ان کے پاس جو دنیا میں لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو موت کیسی چاہیے؟ اللہ کی فرما برداری میں مرد، نیک لوگوں کی دوستی ان کو چاہیے۔ دولت سے قیمتی نیک دوست کا ساتھ ہونا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک دوستوں کا ساتھ نصیب کرے۔ اچھے لوگوں کا ساتھ اور دوستی بہت بڑی دولت ہے۔ دوستی ایسی نہ ہو کہ اس میں کسی قسم کا لالچ ہو۔ آج لوگ دوست کس لیے بناتے ہیں؟ لالچ کے لیے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو سب کچھ دیا، اور وہ کیسی موت مانگ رہے ہیں کہ مجھے حالت اسلام میں موت چاہیے۔ وہاں پہنچ کر بھی اتنا کچھ ملنے پہ لوگ خوش ہو جاتے، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو یاد کیا، حالت اسلام میں موت مانگی۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ موت کو یاد کرتے ہیں؟ سوچئے، ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، ہم لوگوں کو موت سے کیوں نفرت ہے، ہمیں موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا امرتم دنیاکم وخربکم آخرتکم فتکرہون ان تخرجوا من العمران الی الخراب۔ تم نے اپنی دنیا آباد کر لی ہے اور اپنی آخرت ویران کر رکھی ہے، خراب کر رکھی ہے۔ تمہیں کراہت آتی ہے کہ تم آبادی سے ویرانی کی طرف جاؤ۔ جس نے اپنی آخرت بنا رکھی ہے اس کے لیے دنیا چھوڑنا مشکل نہیں، وہ دنیا میں دل نہیں لگاتا۔ یوسف علیہ السلام کا یہ اب قول یاد رکھیے، انہوں نے کیا کہا؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ اس بات کو یاد رکھتے ہیں، کتنے لوگ اس کا ترجمہ جانتے ہیں، کتنے لوگ اس کی ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید، معنی، تفسیر، ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ عطا کرے، ہم اس کی جو ہے تدبر کر سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر یہ بک ہمارے لیے بھیجی ہے تو اس کا کوئی تو پرپس ہے۔ میں نے اس سے کیا سیکھا، میں نے اس سے اپنی لائف میں کیا اپلائی کیا، میرے اندر کیا چینج آیا،
میرا کل آج سے بہتر ہو رہا ہے یا میں وہیں کھڑی ہوں اب تک؟ نفرتیں مزید بڑھ رہی ہیں یا محبت بڑھ رہی ہے؟ میں معاف کر رہی ہوں یا میں معاف نہیں کر رہی؟ ہر چیز پہ چیک رکھنا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔